بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند اور بیداری کے اثرات نبض پر۔ نیند کی نبض کے احکام۔ نیند کے وقت کے لحاظ سے اور ہضم کی حالت کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ نیند کی ابتدا میں نبض صغیر اور ضعیف ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اس وقت حرارت غریزیہ کی حرکت اور اس کا میلان سکڑنے اور اندرون بدن کی طرف گھسنے کا ہوتا ہے، نہ کہ پھیلنے اور باہر آنے کا، کیونکہ اس وقت حرارت غریزیہ کی پوری توجہ نفس کی تحریک اور اس کے حکم کی تعمیل سے اندر کی طرف ہوتی ہے، تاکہ اتر متوجہ ہو کر غذا کو ہضم کرے اور فضلات میں نزج دے۔ اس لیے لازمی طور پر حرارت غریزیہ اس وقت دبی ہوئی، مغلوب اور گری ہوئی ہوتی ہے۔ نیز اس وقت سابقہ بیداری کے مقابلے میں نسبتاً نبض میں بطوء اور تفاوت ہوا کرتا ہے۔ پھر جب سونے والا دیر تک سوتا رہتا ہے تو نبض پھر ضعیف ہو جاتی ہے، کیونکہ نیند کی درازی کی صورت میں حرارت غریزیہ اور قوت ان فضلات کے نیچے دب جاتی ہے جو بیداری کی حالت میں مختلف استفراغات کے ذریعے بدن سے خارج ہو جایا کرتے ہیں۔ بیداری کے احکام نبض کے بارے میں۔ بیداری کے احکام میں نیند کی طرح نبض بھی مختلف ہوتی ہے، چنانچہ جب سونے والا نیند پوری کر کے اپنے آپ بیدار ہوتا ہے تو بتدریج نبض میں عزم اور سرعت حاصل ہوتی ہے اور نبض اپنی طبیعی حالت کی طرف جو بیداری میں پہلے تھی لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اچانک کسی ناگہانی حادثہ سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے بیدار ہوتے ہی اور نیند سے اٹھتے ہی پہلے تو نبض ذرا اوپر کے لیے ساکن ہو جاتی ہے یا نبض میں فطور لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس ناگہانی حادثہ سے قوت شکست کھا کر اندر کی طرف دوڑ جاتی ہے اور قوت حوانیہ تھوڑی دیر کے لیے تحریک سے رک جاتی ہے۔ پھر نبض عظیم، سریع، متواتر اور مختلف مائل با ارتعاش ہو جاتی ہے، اور اس لیے کہ یہ حرکت طبیعت کی بیداری حرکت کثریہ سے مشابہ ہوتی ہے، یعنی طبیعت بالجبر مقابلہ کے لیے مجبور ہوتی ہے، اس لیے اسے زیادہ قوت اور زور سے کام کرنا پڑتا ہے، جس سے بدنی حرارت بھڑک اٹھتی ہے جو نبض کو عظیم، سریع اور متواتر کر دیتی ہے۔ ریاضت یعنی ورزش کے نبض پر اثرات یا احکام۔ ریاضت کے ابتدائی زمانہ میں اور جب کہ ریاضت درمیانی درجہ کی ریاضت معتدلہ رہتی ہے، نبض عظیم اور قوی ہوتی ہے، کیونکہ ان حالات میں حرارت غریزی بڑھتی چلی جاتی ہے اور قوی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان حالات میں نبض نہایت سریع اور متواتر ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ریاضت دیر تک قائم رہتی ہے یا جب کہ ریاضت نہایت ہی شدید ہوتی ہے، خواہ بلحاظ مدت کے زیادہ لمبی نہ ہو، تو اس حالت میں جو باتیں قوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ مفقود ہو جاتی ہیں، یعنی نبض قوی اور عظیم نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ اس حالت میں حرارت غریزیہ کے تحلیل ہو جانے کی وجہ سے نبض ضعیف اور صغیر ہو جائے گی، لیکن سرعت اور تواتر دو وجوہات سے قائم رہیں گے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس حالت میں نبض کی خواجش شدید ہوتی ہے، اور دوسری اس وجہ سے کہ اس حالت میں قوت اپنی اتنی کافی نہیں ہوتی کہ نبض میں عزم پیدا کر سکے۔ اس کے بعد قوت جس قدر ضعیف ہوتی چلی جاتی ہے اسی قدر سرعت برابر کم ہوتی چلی جاتی ہے اور تواتر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر انجام کار اگر اسی طرح ریاضت کا سلسلہ قائم رہے جس سے بدنی قوتیں ضعیف ہو جائیں تو ضعف اور شدت تواتر کی وجہ سے نبض نملی ہو جاتی ہے۔ پھر اگر ریاضت میں اس سے بھی زیادہ افراد کیا جائے حتیٰ کہ ہلاکت قریب آ جائے تو اس کے عمل سے تمام باتیں وہی پیدا ہوں گی جو انحلال قوت سے پیدا ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ اس حالت میں نبض کا میلان دودھی کی طرف ہوتا ہے، پھر آخر میں وہ نبض صغر اور ضعف کے ساتھ متوافت اور بطیء ہو جاتی ہے۔ عورتوں کی
مخصوص نبض یعنی حاملہ کی نبض۔ حاملہ عورتوں کی نبض کے احکام وہی ہیں جو اوج درجہ کی قوت اور شدت حاجت کے وقت ہوا کرتے ہیں، یعنی نبض عظیم، سریع اور متواتر ہوگی۔ دردوں کی نبض۔ درد نبض میں چند وجوہات سے تغیر پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ درد جب اپنی ابتدائی زمانہ میں ہوتا ہے تو دردوں کی وجہ سے قوت مدافعت اور مقابلہ میں ہیجان اور تحریک پیدا ہوتی ہے اور بدنی حرارت مشتعل ہو جاتی ہے۔ نبض ایسے وقت میں عظیم، سریع اور نہایت درجہ متوافت ہو جاتی ہے۔ متوافت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عزم اور سرعت کے ذریعے سے حاجت ترویح پوری ہو جاتی ہے اور تواتر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن جب درد مذکورہ بالا وجوہ سے شدت درد سے عضو رئیس میں ہونے سے یا طول مدت کی وجہ سے بدنی قوت کو کمزور کر دیتا ہے تو نبض کے مذکورہ بالا احکام الٹ جاتے ہیں اور نبض نقصان قوت کی وجہ سے ناقص ہو جاتی ہے، یعنی عزم اور سرعت کھو جاتے ہیں اور ان کی بجائے ابتداً شدت تواتر لاحق ہوتی ہے، اس کے بعد صغر اور اس کے بعد دودیت اور نملیت۔ پھر اگر درد میں اور بھی اضافہ ہو جائے یا گفت اور بھی زیادہ تحلیل ہو جائے تو نبض میں انجام کار توافت لاحق ہوگا اور اس کے بعد موت۔